اب یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے ملک پاکستان میں ایک شور ہے نا کہ یہ جو دور آ رہا ہے، اس دور میں شور آ رہا ہے کہ نہیں جی ہم اہل بیت کے برابر میں صحابہ، اہل بیت کے مقابلے پہ صحابہ کو لے کے آئیں گے، ہم نصاب میں صحابہ کو لے کے آئیں گے، ہم بچوں کو صحابہ کی سیرت یاد۔ وہ پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ اہل بیت کے مقابلے پہ آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ کہنے لگا کیونکہ آپ تمام کا تعلق ملک پاکستان سے ہے نا، سلیبس سے علی کو نکال دو، اہل بیت کو سلیبس سے نکال، اتنا صحابہ کا ذکر کرو اور پھر ہم پہ الزام یہ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ شیعہ جو ہے یہ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اچھا آج تک میں نے یہ الزام نہیں سنا کہ شیعہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، نبیوں کی بات نہیں کرتے۔ آپ نے جملہ سر سے گزار دیا۔ بھائی ہمارے نزدیک تو اہل بیت انبیاء سے افضل، لیکن آپ کے نزدیک تو افضل نہیں، تو آپ ہم پہ یہ اعتراض کرتے تو ہمیں اعتراض کا جواب دیتے بھی مزہ آتا کہ جی آپ صرف علی کی بات کرتے ہیں، آپ نور کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ صرف علی کی بات کرتے، ابراہیم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اعتراض ہم پہ یہ نہیں ہوا کہ آپ نبیوں کی بات نہیں کرتے، اعتراض یہ ہوا یہ صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہاں تو پھر آپ مان گئے ہیں کہ حسین کے ذکر میں تمام انبیاء کا ذکر آ جاتا ہے، یا تو آپ یہ مان گئے ہیں کہ رسول کی جو حدیث تھی اگر کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، ابراہیم کا تقویٰ دیکھنا ہو، کچھ نہیں دیکھا تو علی کا چہرہ دیکھ لو، علی وارث انبیاء ہے، علی کے ذکر میں تمام نبیوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ اگر بات صحابہ کی کرنی ہے تو چلے میں نے صحابہ کی بات شروع کر لی ہے، صحابی کہہ رہا ہے کہ حب و علی عبادہ، ذکر و علی عبادہ۔ چلے میں دوسری کتاب کا نام لے دیتا ہوں۔ آج کل پاکستان میں ایک نعرہ بڑا مشہور کیا جا رہا ہے اہل بیت کے، کیونکہ ہر دور میں ہمارے نعروں کے مقابلے پہ نعرے بنے۔ اب ایک نعرہ بڑا مشہور ہے قبلہ جناب صاحب، واہ صحابہ واہ، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ آج اس جشن پہ وہی نعرہ لگے گا، یہ نعرہ ہم پلٹا رہے ہیں تمہاری طرف، اور نعرہ آپ نے میرے ساتھ لگانا ہے۔ میں پڑھنے لگا ہوں صحابہ، آپ نے کہنا واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ کیا کہنے اس نبی کے صحابی کے۔ میں کتاب کا نام دے دیتا ہوں، الفاروق، لکھی مولانا شبلی نعمانی نے۔ مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ایک شخص حالت حج کی حالت میں احرام پہنا ہوا تھا اور طواف کعبہ کرتے ہوئے علی کے قریب سے گزرا۔ اس نے مسلمانوں کی نموز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، جو ہی علی کے قریب سے گزرا علی نے دائیں ہاتھ کا تھپڑ تماچا اس کے چہرے پہ مارا، وہ چلتا ہوا پہنچ گیا حضرت عمر فاروق کے پاس۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ انہوں نے جا کے کہا اے خلیفہ وقت، میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، میں گزر بھی اللہ کی عبادت میں وقت گزار رہا تھا، میں حالت طواف میں تھا، حالت احرام میں تھا، علی نے مجھے وضو میں احرام میں عبادت کی حالت میں میرے چہرے پہ تھپڑ مار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق چلتے چلتے علی کے پاس گئے اور جا کے پوچھا یا علی آپ نے اسے کیوں مارا ہے؟ فرمایا یہ مسلمانوں کی نموز کی طرف دیکھ رہا تھا، اور علی کے ہوتے ہوئے علی ایسی میلی آنکھ کو عبادت میں برداشت نہیں کرتا۔ الفاروق میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس صحابی کی طرف دیکھ کے حضرت عمر فاروق نے کہا مجھ سے شکایت لے کے آ رہا ہے، اراک عین اللہ و تبک ید اللہ، تمہیں اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا، جسے عین اللہ دیکھے ید اللہ مارے، رضی اللہ کیا کرے؟ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں، ایک رسول کا دوسرا صحابی کہہ رہا ہے جو خلیفہ اول، وہ کہہ رہا ہے کوئی بندہ اس وقت تک پل صراط پار نہیں کر سکتا جب تک علی کا لکھا ہوا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہو۔ علی سے لکھوانے کی تمنا کرنے والے محمد سے نہیں لکھوا رہے تھے، رسول کہتے رہے کہ آؤ لکھ دوں۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے؟ میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت بلال حبشی پہ، واہ صحابہ واہ۔
کرو نا پھر کھل کے صحابہ کی بات. میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت بلال پہ، حبش کا رہنے والا، رنگت کالی اندر کا سفید، الجھا دیا گیا زبان توتلی تھی، جس کے گھر کی دروازے کی خاک زبان پر رکھ کے گونگوں کو زبان ملے. اس بلال کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بلال حبشی جس کے کافر مالک نے مکے کے گرم ترین پتھریلی زمین پہ بلال کو ننگے بدن لٹا کے ایک وزنی پتھر بلال کے سینے پہ رکھ کے کافر مالک نے پاؤں کا زور دے کے کہا اے بلال حبشی تو میرا غلام تھا، تو میرا نوکر تھا، تو نے میری غلامی چھوڑی اور عبداللہ کے یتیم کے پاس چلا گیا. تو مجھے بتا تو نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا، اس کے خدا کو مان لیا، ہماری عبادت چھوڑ دی، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی. اب بتا جس اللہ کو تو مانتا ہے اسے کبھی دیکھا ہے؟ زخمی بلال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کبھی نہیں دیکھا. اس نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا کبھی نہیں دیکھنا چاہتا. اس نے کہا اس اللہ کو سنا ہے؟ بلال نے کہا کبھی نہیں سنا. اس نے کہا اس کی آواز سننا چاہتا ہے؟ بلال نے کہا کبھی نہیں سننا چاہتا. کافر مالک نے پاؤں کا زور دے کے کہا ہمارے نظر آتے ہیں، ہمارے بول رہے ہیں، ہمارے نظر آنے والوں کو چھوڑ کے اس کا نہ نظر آنے والا کیوں مان رہا ہے؟ زندگی قربان بلال حبشی پہ. بلال نے کافر مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مان اس لیے رہا ہو اس نے کہا ہے کہ وہ ہے. واہ صحابہ واہ، میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت عمار یاسر پہ. کیا کہنے عمار یاسر، جس کا باپ یاسر، جس کی ماں سمیہ، جس کا باپ بھی اسلام کا پہلا شہید، جس کی ماں بھی اسلام کی پہلی شہیدہ. وہ عمار یاسر جس نے ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے، نبی کے بعد اس نے سوائے علی کے کسی کا ساتھ نہیں دیا، جس کے بارے میں نبی زندگی میں کہہ گئے تھے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. جنگ صفین میں عمار نے حق اور باطل کا اپنی شہادت اپنے لہو کے ساتھ فیصلہ کر دیا. ہماری جان قربان رسول کے صحابی سلمان محمدی پہ، ہماری جان قربان رسول کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری پہ. یہ وہ صحابہ ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہم کرتے، جن سے عشق کرتے ہیں. لیکن ان صحابہ کی بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات. محمد سورج ہے، علی چاند ہے. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، اور مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم اور اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے ہی